بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے اور اس سوال نے واللہ مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور میں ان کا نام ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے، انہوں نے مجھے بیان فرمائی ہے، لیکن وہ میں نام کا نام لے سکتا ہوں نہ وہ کہانی سنا سکتا ہوں۔ لیکن اس سوال نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ یہ سوال بھی پوچھنے کی نوبت آنی تھی۔ ہمارے معاشرے نے اس پستی میں بھی اترنا تھا کہ ایسے سوال پوچھے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے گلے ملنا اس کے لیے لازمی ہے؟ کہ اپنے باپ کو گلے مل کے جب ملنا ہو تو باپ کے گلے ملے، اس کو معانقہ کرے؟ ایسے ہی کوئی بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو گلے مل سکتی ہے، یا بھائی اپنی بہن کو گلے لگا سکتا ہے؟ تو اس سوال کو پھر اور بھی کھول لیں، چچا کو بھی شامل کر لیں، چچا بھتیجی کو بھی اس میں شامل کر لیں، اور ایسے ہی ماموں اور بھانجی کو بھی شامل کر لیں، اور ایسے ہی اوپر اس کو کھول لیں تو اس کے اندر ماں بیٹے کو بھی شامل کر لیں، ایسے دیگر رشتے جو نا ان کو بھی شامل کر لیں کہ یہ جو محرم رشتے ہیں، جوان بہن کا بھائی کے ساتھ، جوان بیٹی کا باپ کے ساتھ ملنا، جوان بھانجی کا ماموں کے ساتھ، جوان بھتیجی کا چچا کے ساتھ گلے ملنا، معانقہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ کیا یہ لازمی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اور اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ تو چونکہ اس نے جس دوست نے سوال کیا اس نے پیچھے ایک بہت ڈینجرس قسم کی کہانی سنائی، تو میں کانپ کے رہ گیا، تو اس کے حوالے سے میں نے انہیں تو جواب دے دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں مفاد عامہ کے لیے یہاں پر بھی بیان میں ریکارڈ کروا دوں یہ جواب، شاید لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو محرم رشتے جو گنائے، بیٹی کا باپ کے ساتھ اور بہن کا بھائی کے ساتھ گلے ملنا کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ یعنی باپ کا بیٹی کے سر پہ ہاتھ، جوان بیٹی اس کے سر پہ خالی ہاتھ رکھ دینا یہ کافی ہے۔ ایسے ہی بھائی کا ہاتھ رکھنا، ماموں کا، چچا کا، دادا کا ہاتھ رکھ دینا، ایسے ہی ماں کے گلے ملنا بھی بچے کے لیے، جوان بچے کے لیے لازمی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہوگی لازمی نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ ہے، جس طرح باپ ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہے جس طرح بھائی ہوتے ہیں، چچا چچا ہے، ماموں ماموں ہے، دادا دادا ہے، تو پھر اگر گلے مل لیا جائے تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ وہ محرم رشتے ہیں، اور فطرتاً جو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہو انسان، تو اس کے اندر کوئی ایسی شہوت کے، کوئی ایسے بےغیرتی کے میں کہوں گا جذبات پیدا ہونے متصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مطلب وہ ایک غیرت مند مومن معاذ اللہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ وہ اس کو گلے ملے گا تو اس کے دل میں کوئی غلط خیالات آئیں گے۔ لیکن تمام بہنوں کو، تمام خواتین کو میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر، خواتین کے اندر یہ ایسی سینس رکھ دی ہے، اس کو کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا، پتہ چل جاتا ہے، چاہے بھائی ہو، چاہے چچا ہو، چاہے باپ ہو، یا کوئی اور ہو، جو اس کو جس نظر سے اگر مرد کوئی کو بری نظر سے دیکھے اس کو فوراً اللہ رب العالمین نے ایسا سینس دیا ہے، انڈیکیٹ کرتی ہے، اور وہ بالکل اس کو معلوم کر لیتی، محسوس کر لیتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر کوئی بھی ہو، محرم ہو غیر محرم ہو، اپنا ہو پرایا ہو، بھائی ہو باپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسا ہے کہ اس سے خدشہ ہے، یا وہ اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت کی ہے، کوئی ایسا اشارہ دیا ہے، یا کوئی ایسا چھوا ہے، ٹچ کیا ہے کہ جو آپ کو انڈیکیٹ کرے، تو ایسے باپ کو یعنی اس کو گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، بھائی کو گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بھی ٹچ نہ ہونے، اپنے ناخن کے ساتھ ناخن ٹچ نہ ہونے دے، بالکل۔ اور آپ پھر گناہگار بھی نہیں ہوں گے، یہ نہیں، کیونکہ سوال یہ کیا گیا کہ اگر ایسا ہو، باپ اس طرح کا ہو اور بیٹی اس کو نہ گلے ملے، اور معاشرہ بھی ساتھ رہے، ہمارا معاشرہ، اور بھائی اللہ کے بندو سوچ میں اس کا کیسے جواب دوں کہ باتیں کیا کھولوں، یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اللہ معاف کرے توبہ کیسی کیسی باتیں آئے روز سننے کو مل رہی ہیں۔ ہمارا معاشرہ ترقی کی ایسی راہ پہ گامزن ہوا جو یورپ کے، اور بھائی یورپ میں تو یہ اب ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کون کس کی بہن ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے، بیٹی ہے، یہ تو وہاں پہ تو اب اس کی پہچان ہی ممکن نہیں، تو ہم بھی اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں۔ تو
میں آپ کو عرض کروں کہ ایسی بہنوں کو خصوصاً عرض کروں گا، آپ کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے باپ کو یا بھائی کو جفا ڈال کے ملنا ہی ملنا ہے، اور اگر آپ نہ ملیں گی تو کوئی اللہ آپ کو پکڑے گا نہ، اللہ رب العالمین نے بلکہ آپ کو اپنی عصمت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی ہو، مرد کوئی بھی ہو، اس سے آپ کو اگر خدشہ ہے تو آپ بچ کے رہے، کوئی لازمی نہیں آپ کے اوپر جفی ڈال کے ملنا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر خدشہ نہ بھی ہو تو بھی آپ کے لیے ملنا کوئی لازمی نہیں ہے، گلے ملنا، معانقہ کرنا، خدشہ نہ بھی ہو، بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، باپ کے ساتھ جفی ڈال کے جو ہے معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ پھر بھی آپ پہ لازمی نہیں ہے، السلام علیکم کہنا نہیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر خدشہ ہو کوئی ایسا حرام کاری کا، یعنی باپ کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسی کسی کمینگی کا خدشہ ہو تو پھر تو بالکل آپ آزاد ہیں میری بہن، آپ اپنے آپ کو بچائیں، آپ اپنی عزت کی، عفت کی حفاظت کریں۔ ایسے باپوں کو اللہ معاف کرے، توبہ، وہ کوئی باپ نہیں، ایسے باپ نہیں ہے، ایسے بھائی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے نا زنا کی جو حد ہے نا، وہ عام زنا میں حد رکھی ہے، لیکن اگر باپ زنا کرے یا بیٹا معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کرے ماں کے ساتھ، یا یہ جو محرم رشتے، اگر خدا نہ خواستہ توبہ توبہ استغفر اللہ، زبان جلتی ہے یہ الفاظ بولتے ہوئے، تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو، اس کی حد نہیں رکھی، تعزیری سزا ہوگی، اس کو سزا لگے گی، مارا جائے گا، لیکن حد ہوتی ہے کہ گناہ کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ ایسے گناہ توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ جن کی کوئی حد نہیں ہے، جن کو کوئی حد، اس کو حد لگا بھی دے تو وہ پاک نہیں ہوگا، ایسا یہ جرم ہے۔ تو مجھے امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام محرم رشتوں کے بارے میں یہی ہے کہ خدشہ نہیں بھی تو بھی آپ پہ لازمی نہیں ہے کہ آپ گلے ملے، اور اگر خدشہ ہے تو پھر تو بھاگ جائیں، دور رہیں، ایسے کمینوں کے بالکل قریب ہی نہ آئیں، ان کے سامنے آنا بھی چھوڑ دیں، ان سے پردہ کرنا شروع کریں، میں کہتا ہوں ان سے پردہ کریں، پردہ بھی شرعی سے بھی بڑھ کے پردہ کریں ان سے۔ اس طرح کے جو محرم رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو پاک دامنی والی عزت نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کے حال پہ اللہ کی رحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اس طرح کی لعنتوں سے اور ناسور سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔